السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ہیں محفوظ ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا ایک سلسلہ جاری ہے جو کہ ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے یوتھ کو، ہماری نوجوان نسل کو سپوائل کر رہا ہے اور ان کے مائنڈز کو انفلوئنس کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم کراچی کی کیس اسٹڈی کی بات کریں تو کراچی میں بھارت کی جانب سے ایک سول وار کی بات کی گئی کہ پاکستان میں سول وار سٹارٹ ہو گئی ہے، اور انہوں نے کوئی فیک فوٹیجز ایڈٹ کر کے وہ پلے کر دیے، اور ہماری عوام نے، ہمارے یوتھ نے اس کو سوشل میڈیا کے تھرو بہت جلدی پھیلایا اور یقین بھی کرنے لگ گئے، کیونکہ سوشل میڈیا انفلوئنس تو کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آدم سعود صاحب، ڈین ہے فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے بحریہ یونیورسٹی میں۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا کہتے ہیں وہ اس معاملے میں، کیونکہ ان کا انٹریکشن ہمارے ینگسٹرز کے ساتھ ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے اس چیز کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے، مینج کیا جا سکتا ہے، اور کتنا یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں یہ جو سارا سینیریو ہے سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، یا فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں کہ میں اگر کوئی غلط نیوز سوشل میڈیا پہ ابھی ڈال دوں کہ آج سول وار سٹارٹ ہو گئی، آپ کے سامنے وہ کیس اسٹڈی ہے کراچی والی کے بھارت کی جانب سے کہا گیا کہ کراچی میں سول وار شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ ایسے پھیلی کہ پورے پاکستان میں کہ شاید ہمارے ملک میں اصل میں سول وار سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو آپ اس سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جمال۔ آئی تھنک کہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے اٹھایا ہے، کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ آج کل ان کے لیے جو انفارمیشن کی دنیا ہے وہ ان کا موبائل ہے، ہر وقت اس کے ساتھ اسٹک ہیں اور بڑا ٹائم گزارتے ہیں اس کے اوپر، چونکہ سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ ان ہو گیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند سالوں میں، پرٹیکولرلی پچھلے 7 8 6 سال کے اندر جو سوشل میڈیا کا یوز ہے وہ یوتھ کے اندر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور انفارچونیٹلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو تھوڑا سا نا مادر پدر آزاد قسم کا سوشل میڈیا ہے، جس کے اوپر کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں، اور یہ سچ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ یوتھ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہونے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں ٹریننگ شروع سے ہی بچوں کی نہیں ہے، ٹریننگ ان اے سینس کہ ہمیں سبمسو بنایا جاتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، ہم کویسچنز اگر کرتے ہیں تو ہمیں ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ تو دیر فور کیا ہے کہ ہمیں جو انفارمیشن کسی بڑے نے، بزرگ نے، ٹیچر نے، یا کسی معاشرے کے اندر ایک بڑا شخص ہے اس نے اگر دیا تو اٹ مینس دیٹ وڈ بی اوتھینٹک، حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ اوتھینٹک ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بات بھی سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے مت پھیلاؤ، ٹھیک ہے؟ اور کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کیے سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے۔ تو ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی آفٹر افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ ابھی آپ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، کیا یہ سوال ہے سب سے، اور دیکھیں ہم لوگ تو کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ کے کوئی زندگی گزار لی، یہ جو یوتھ ہے جو یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، ان کا مستقبل داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے یہ ساری حرکتیں کر کے۔ کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ آپ اوور دی پیریڈ، میں پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، انٹرنیشنل پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ رائز آف فال آف دی نیشنز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ون آف دی میجر فیکٹر فار دی فال آف دی اور رائز آف دی نیشن از دی یوتھ، دی سوسائٹی کا موڈ کیا ہے، سوسائٹی کا ٹرینڈ کیا ہے، کیا سوسائٹی اپنے ملک کو سپورٹ کر رہی ہے، یا سوسائٹی ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری، انتشار اور ڈس انٹیگریشن کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو اس وقت ہم انفارچونیٹلی دوسری طرف جا رہے ہیں جو بہت خطرناک ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی دشمن ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہے، چاہے وہ امریکہ، اسرائیل ہے، جو بھی ہے، ٹو نیم ایوری باڈی، وہ کام نہیں کر پائے جو ہم اس سوشل میڈیا کے تھرو اس وقت ہم خود اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ہم خود وہ ایک ٹرینڈ چھوڑتے ہیں۔ دیکھیں نا، پہلے زمانے کی بات کرو، 10 سال پہلے ایک ٹیکسٹ آتا ہوتا تھا جب یہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ بہت زیادہ عام نہیں تھا، کہ جی یہ حدیث اور یہ وظیفہ 50 لوگوں کو بھیجیں تو آپ کی راتوں رات اور ہم بغیر اس کے سوچے سمجھے آگے پھیلاتے رہے۔
اور وہ ہمیں انفلوئنس کرتا تھا. انفلوئنس. اب یہ دشمن کی چال ہے, اس کو سمجھیں. وہ ایک چٹلا چھوڑتا ہے اور آپ اس کو پورے کے پورے معاشرے کے اندر پھیلا دیتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا کر رہے ہیں. کیسے آپ کلاسز لیتے ہوں گے, آپ سیمینارز پہ جاتے ہیں, آپ کی بہت زیادہ انگیجمنٹس ہوتی ہوں گی اس لیول پہ, یوتھ کے ساتھ بھی ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کا تعلق ہی یوتھ کے ساتھ ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک سوشل میڈیا کا یوز ہے, کس حد تک پازیٹیو ہے, کس حد تک نیگیٹو ہے, اور کس حد تک ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, یوز تو بہت زیادہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, اور آنیسٹلی although I'm not that too old, بٹ مجھے ابھی نہیں پتا کہ یہ انسٹا کیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے جس کے اوپر بچے آج کل ہر وقت انگیج رہتے ہیں, اور ہمیں بعد میں انفارمیشن پہنچتی ہے, ان کے پاس پہلے سے انفارمیشن. ہم کلاس میں جاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہم نے رات کو جو پڑھا تھا وہ اٹس مور دین انف, لیکن وہ صبح جو آتے ہیں وہ کلاس میں وہ کہتے ہیں جی ابھی تو یہ ہوا ہے. اتنے زیادہ وہ اپڈیٹڈ ہے. اب ویدر اٹ از انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, جو بھی دیکھیں, ایک چیز تو کلیئر ہے کہ انفارمیشن وارفیئر تو ہے اس دنیا کے اندر, چاہے وہ گلوبل لیول پہ ہو, امریکہ اور چائنا کے درمیان اگر آپ دیکھ لیں, انڈیا پاکستان کے درمیان ریجنل لیول کے اوپر دیکھ لیں, یا لوکل لیول کے اوپر, انفارمیشن وارفیئر تو ہے. اب اس کو ٹیکل کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ ہماری جو ہے وہ نیگیٹو نہیں سوچتی ہے, وہ سوچتی پازیٹیو ہے, لیکن اس کی تھنکنگ کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اب چینلائز کون کرے گا؟ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اٹس دی اسٹیٹ جو ہے اس کا کام ہے اس کو چینلائز کرے تھرو سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز, اور ان کی جو انرجیز ہیں ہمارے یوتھ کی, ان کو نیگیٹو کی طرف جانے سے ان کو پازیٹیو کی طرف لگائیں. ان کو اس باور کیا جائے, ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کا ملک ہے, آپ کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کا ملک ہے تو آپ ہیں, ملک نہیں ہے تو آپ نہیں ہیں بھائی. اور پلیز یہ جو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی میری جو سوچ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ملک ٹھیک ہوگا, گھیراؤ جلاؤ سے, آگ لگانے سے, سڑکیں بند کر دینے سے, ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے سے کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتے ہیں. ملک ترقی کرتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے, کوآپریٹ کر کے, کنٹریبیوٹ کر کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور چھوٹا سا سوال ہے, وہ یہ ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہمارا یوتھ اس چیز میں انوالوڈ ہے, انگیج ہو گیا ہے اب سم ہاؤ, اور یہ انفلوئنس بھی کر رہا ہے ہمارے یوتھ کو, ریگولیٹ کرنا سوشل میڈیا کو یہ کوئی حل ہے, یا یوتھ کو اب کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور کیسے اس یوتھ کو ہم لوگ باہر نکال سکتے ہیں اس چیز سے کہ وہ فون چھوڑ دے؟ فون آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا. یہ مت سوچیں کہ آپ بچے کو فون چھڑا لیں گے یا کسی بڑے کو فون چھڑا لیں گے. اچھا, اس کے اندر رول جو پلے کرنا ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ رول از بینگ پلیڈ بائی دی پیرنٹس, دی فیملی. اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں ٹیچرس, ٹھیک ہے, اور اس طرح. اب دیکھیں نا, پرابلم یہ ہے کہ میں نے ایز اے پیرنٹ, ایز اے فادر, ایز اے مدر اپنا رول چھوڑ دیا ہے. بچے کو انگیج کرنے کے لیے پہلے مائیں جو ہیں وہ کبھی لوریاں سناتی تھیں, کبھی ان کے ساتھ گپ شپ لگاتی تھیں, کبھی کیا. اب ماں کہتی ہے یار میں خود فیس بک پہ ہوں, تو بچے کو نا وہ رائمز لگا کے تو وہ آگے اس کا موبائل رکھ دو. اب بچہ پیدا ہوتے ہی اس نے موبائل دیکھا ہے. اب آپ یقین کریں گے کہ میں کچھ دن پہلے میری فیملی کے کچھ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال کے 5 سال کے بچوں کی آئی سائٹس -2 پوائنٹ سم تھنگ تک خراب ہوئی ہوئی ہیں. وڈ یو بلیو اٹ؟ میری ابھی بھی اس عمر میں 1.5 ہے, ان کی 2-3 تک چلی گئی ہیں. موبائل سارا دن. اب وہ موبائل, پھر اس کے بعد جو ہے کووڈ آ گیا. کووڈ کی وجہ سے جن کے پاس موبائل نہیں بھی تھا ان بچوں کو, اب میرے اپنے بچے ہیں ان کے پاس موبائلز نہیں تھے, لیکن اب کووڈ آ گیا, پڑھنا تھا, لام محالہ ان کو موبائل خرید کے دینے پڑے. اب وہ گلے بڑھ گئے ہیں ہمارے بھی. تو یہ اوور دی پیریڈ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو شروع سے ہی اسکول کے اندر, گھر کے اندر ٹریننگ ایسی دینی ہے, ان کو یہ بتانا. دیکھیں, ایکسیسو یوز آف اینی تھنگ, کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں نا, آپ کی کوئی ہیلدی چیز بھی اگر کھانی ہے, ایکسیسو یوز میں چلے جائیں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. تو یہ ملٹیپل لیولز کے اوپر آپ کو ایک انفارمیشن وارفیئر اسٹارٹ کرنی ہوگی اگینسٹ دا مس یوز آف موبائل اینڈ انٹرنیٹ. اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. ایگریسولی آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا, ڈیفینیٹلی ادروائز ہم لوگ اوور کم نہیں کر سکتے, تباہ ہو جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.